اس نے فوراً اپنے دوسرے خیال کو دل سے نکال باہر کیا اور پیش قدمی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فارس الدین درست کہہ رہا ہے، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ میں آج ہی بیبرس کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ اپنی عسکری مشقیں ختم کر کے واپس لوٹ آئے۔ رضاکارانہ سپاہیوں کو بھی شکریہ کے ساتھ ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے آنن فانن اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عمائدین اور امراء کے چہرے اس فیصلے پر مطمئن دکھائی دیے۔ سلطان الملک المظفر باطنی طور پر بیبرس کی عسکری قوت دیکھ کر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیبرس جیسا معمولی سالار اتنا بڑا لشکر تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نہایت سنہری موقع تھا کہ بیبرس کی عسکری قوت کو کسی مشکل کے بغیر تنکا تنکا کر دیا جاتا۔ جب سلطان الملک المظفر نے دربار برخاست کرنے کا ارادہ کیا تو ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تعظیم دی اور اپنے انعام کے لیے داد رسی کی۔ سلطان الملک المظفر نے چونک کر اسے دیکھا تو مسکرا کر اسے 1000 درہم عطا کرنے کا فرمان جاری کیا۔ وہ سپاہی ہی ہلاکو خان کی مراجعت کی خبر لایا تھا۔ سپاہی اپنا انعام وصول کرنے کے بعد دربار سے باہر نکلا اور استبل میں موجود اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور اطمینان سے چلتا ہوا قاہرہ سے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے جلیب السامی کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں اسلامی لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ سپاہی کوئی اور نہیں بیبرس خود تھا جو کہ مخبر کا بھیس بدل کر دربار میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ ہلاکو خان کی مراجعت کے بعد سلطان الملک المظفر کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ادھر مطیع الدین نے اس عجیب اجنبی کو شنگ خان سے تعبیر کیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ نور الدین کے سامنے برقعی خان سے ہونے والی بات چیت کا خلاصہ رکھ دیا۔ نور الدین خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو نور الدین دھیمے انداز میں گویا ہوا، بیٹا میں حکمرانوں سے زیادہ قریبی تعلقات کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ان کے خاص دوست کسی بھی وقت ان کے مزاج کی بھینٹ چڑھ جایا کرتے ہیں۔ اب جب کہ تم اس کام کے لیے حامی بھر چکے ہو تو میں تمہیں عہد شکنی کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تمہیں فدائیوں کے پاس بھیجنے کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا۔ بہرکیف تم پوری طرح ہوشیار رہنا۔ تم فدائیوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا جس سے وہ بھڑک اٹھیں۔ مطیع الدین نے اپنے باپ کی ڈھارس بندھائی اور یقین دہانی کرائی کہ وہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کرے گا۔ نور الدین اپنے بیٹے کے بارے ساری رات پریشان رہا اور چپکے اپنے رب کے حضور اس کی سلامتی کی دعائیں کرتا رہا۔ دوسری صبح برقعی خان کی جانب سے مطیع الدین کے پاس ضروری نوعیت کا سامان پہنچا دیا گیا۔ مطیع الدین نے رات ہی کو اپنا سامان وغیرہ باندھ لیا تھا۔ وہ برقعی خان کی جانب سے بھیجے گئے سامان کا معائنہ کرنے کے بعد دوپہر کے وقت سرائے سے نکلنے والے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کا بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہوں سے قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس قافلے کی منزل سمرقند تھی، جہاں سے اسے عجم کی جانب روانہ ہونا تھا۔ مطیع الدین کی منزل چونکہ قہستان تھی، اسے سمرقند سے وادی قاف کی جانب بڑھنا تھا، اس لیے وہ قافلے سے الگ ہو کر مختلف لاہ عمل ترتیب دیتا۔ مطیع الدین خاموشی سے قافلے والوں کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے وہ وہیں رک جاتا۔ مطیع الدین کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سرائے کی جانب سے زیریں ترکستان کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اردو زریں، صحرائے گوبی اور بالائی ترکستان کے علاقوں میں وہ کئی بار سفر کر چکا تھا۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ تمام راستوں کو ذہن نشین کرتا رہا۔ زیادہ قیاس یہی تھا کہ واپسی پر سرائے کے لیے اگر کوئی قافلہ نہ ملے تو بجائے اس کے وہ انتظار میں وہیں پڑا رہے، وہ آسانی سے واپس لوٹ سکے گا۔ تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے کے زریں خیل منگول امیر نے مطیع الدین کو باخبر کیا کہ سمرقند اب زیادہ دور نہیں۔ باتوں باتوں میں مطیع الدین نے اس سے وادی قاف کے بارے میں دریافت کیا تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وادی قاف ایلخانی سلطنت کا حصہ تھی۔ مطیع الدین کی دلچسپی نے اسے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ مطیع الدین اس کی صورت سے حقیقت بھانپ گیا۔ اس نے باتوں کا رخ ایسا گھمایا کہ منگول امیر کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات مٹ گئے۔ مطیع الدین کو اس تجربے سے احساس ہوا کہ زریں خیل منگول ایلخانی منگولوں کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کے دل میں ان کے لیے کسی قدر نفرت بھی موجود ہے، لہٰذا وہ محتاط ہو گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے اپنے سامان کی فروخت کے لیے بازار کا رخ کیا۔ تجارت کے رموز سے وہ زیادہ واقف نہیں تھا، اس لیے اسے کئی جگہ پریشانی اٹھانا پڑی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کا باریک بینی سے جائزہ لیا، مگر وہ کسی ایسے فرد کو تلاش کرنے میں ناکام رہا جس پر شبہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ شام کو جب وہ قافلے کے پڑاؤ میں لوٹا تو قافلے کا امیر اس کے پاس چلا آیا۔ مطیع الدین نے اس کی آمد کا مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ اس کا چہرہ کسی الجھن کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔
مطیع الدین اس کی کیفیت پر چونک پڑا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کس مقصد کے پیش نظر قافلے کے ساتھ یہاں آئے ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ تم تجارت کے معاملے کی ابجد تک نہیں جانتے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ مطیع الدین کھٹک گیا۔ تمہارا چہرہ بول رہا ہے کہ تم میری بات بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ گہری نگاہ ڈالتا ہوا بولا، برادرم تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تجارت کے لیے ہی اپنے گھر سے یہاں پہنچا ہوں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ مجھے ابھی تک تجارت کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، ویسے بھی تجارت کے لیے یہ میری زندگی کا پہلا سفر ہے۔ مطیع الدین ہنستے ہوئے بولا، مجھے کئی جگہ سے تمہارے انداز و اطوار پر شکایت ملی ہے۔ اگر تم پہلی بار تجارت کے لیے نکلے تھے تو تم مجھے صاف بتا دیتے تاکہ میں تمہارے ساتھ کسی غلام کو بھیج دیتا۔ میں تمہارے مخلصانہ جذبات کا مشکور ہوں، مگر میری فطرت بڑی عجیب ہے۔ میں اول تو کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کے بارے میں مجھے خاص معلومات حاصل نہ ہوں، اور جب ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو اس میں فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا۔ مطیع الدین نے اسے آگاہ کیا، اگر تم سنجیدگی سے واقعی تجارت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے یہ اطوار بدلنا ہوں گے، ورنہ ایک دن تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ امیر نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ مطیع الدین اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امیر دوبارہ بولا، نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری جانب سے مطمئن نہیں ہو رہا۔ آج میری دوربین نگاہوں نے جو منظر دیکھا ہے اس پر تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے۔ تم بجارتیں کیوں بجوا رہے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، حالانکہ میں بالکل بے ضرر ہوں؟ مطیع الدین اس کی بات پر چوکنا دکھائی دینے لگا۔ خیر چھوڑو، تم آرام کرو، امیر اٹھتے ہوئے بولا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مطیع الدین کا لہجہ سرد ہو گیا۔ میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے باور کرایا تھا کہ میں بڑا ضدی قسم کا آدمی ہوں، کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا مجھے بالکل پسند نہیں۔ اگر بات واضح نہیں کرنا چاہتے تھے تو تمہیں اسے خود تک ہی محدود رکھنا چاہیے تھا۔ اب جب بات لبوں تک لا ہی چکے ہو تو اسے مکمل کر کے ہی واپس جاؤ گے۔ میرا شک صحیح ہے کہ تم تاجر نہیں، تاجر کے بہروپ میں کوئی خطرناک شخص ہو، وہ سہم کر بولا۔ مطیع الدین اس کی تکرار پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ میں ویسا بالکل نہیں ہوں جیسا کہ تمہارے ذہن میں بس چکا ہے۔ میں تو صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسی کیا بات دیکھ لی ہے جس کے بعد تم مجھے مسلسل مشکوک سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ مطیع الدین اس بار نرمی سے بولا، میں نے تمہارے ارد گرد کچھ مقامی لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف زاویوں سے تمہاری نگرانی کر رہے تھے۔ امیر نے انکشاف کیا تو مطیع الدین اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے بھی دن کے مختلف اوقات میں اس طرح محسوس ہوا تھا، مگر اسے اپنا واہمہ قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر چکا تھا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ لوگ میری ہی نگرانی کر رہے تھے؟ مطیع الدین نے سوال کیا۔ امیر نے غیر ارادی طور پر اسبات میں اشارہ کیا۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطیع الدین نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تم میری تھوڑی سی مدد کرو، میں کل جب بازار جاؤں تو کسی ایک ایسے آدمی کی طرف نشاندہی کر دینا۔ میں اس سے دریافت کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ میں تو پہلی بار سمرقند آیا ہوں۔ امیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اسے یقین آ گیا کہ نگرانی کرنے والوں کے بارے میں سن کر مطیع الدین خاصا حیران و پریشان ہے۔ اس نے بظاہر وعدہ کیا کہ وہ کل کسی ایسے فرد کی نشاندہی ضرور کرے گا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مطیع الدین کا ذہن تیزی سے متحرک ہو گیا۔ سمرقند میں اس کی نگرانی کرنے والے مقامی لوگ کون ہیں اور انہیں کیوں کر ایسی ضرورت محسوس ہوئی؟ ممکن ہے کہ یہ لوگ برقعی خان سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ سمرقند اسی کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تمام معاملہ صبح کے لیے چھوڑ کر سکون سے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسری جانب جلیب السامی میں موجود بیبرس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب معمولی سا توقف بھی مناسب نہیں۔ سلطان الملک المظفر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حالات کے پیش نظر تو مناسب ہو سکتا ہے، مگر پیش قدمی ملتوی کر دینے سے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہلاکو خان کی زندگی کی ڈور نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ وہ صرف وطن واپس لوٹا تھا۔ قوی امکان تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئے گا۔ ایسے حالات میں اثر نو تیاریاں کرنا خاصا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہلاکو خان انہیں اتنی مہلت ہی نہ دیتا۔ تاتاریوں کے ظلم و ستم کے فسانے ابھی تازہ تھے اور لوگ اپنوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے تھے۔ اگر توقف سے کام لیا جاتا تو ان کے جذبات سرد پڑ جاتے اور وہ دنیا داری میں ایسے الجھتے کہ ان کی توجہ دوبارہ جہاد کے لیے مبذول کرانا خاصا مشکل امر بن جاتا۔ بیبرس اپنے کانوں سے سلطان الملک المظفر کا فیصلہ سن چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے حکم نامے کے موصول ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتا۔ اس نے اپنے خاص مملوک ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا۔
وہ لوگ پہلے ہی سلطان الملک المظفر سے نالاں تھے۔ انہوں نے بیبرس کی حمایت کرتے ہوئے فوری روانگی کا مشورہ دیا۔ بیبرس کوچ کی تیاری کا حکم تو پہلے سے ہی دے چکا تھا۔ تمام لشکر روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ خیمے تک سمیٹ لیے گئے تھے۔ بیبرس نے مملوک امراء کی رائے جاننے کے بعد تساہل سے کام نہیں لیا اور فوری روانگی کا حکم دے دیا۔ 27 شعبان 658 ہجری کو سپہر کے وقت بیبرس اپنی فوجوں سمیت جلیب السامی سے بلاد فلسطین کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیبرس نے تیز رفتاری کا خاص خیال رکھا۔ سلطان الملک المظفر کی جانب سے وہ کسی قسم کا مراسلہ وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن سلطان الملک المظفر نے قاصد کو بیبرس کی جانب روانہ کیا تو وہ سیدھا جلیب السامی پہنچا۔ وہاں خالی چٹیل میدان دیکھ کر اس نے تیزی سے واپسی کی اختیار کی اور سلطان الملک المظفر کو بیبرس کی روانگی کی اطلاع دی۔ سلطان الملک المظفر یہ سن کر گمسم رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیبرس اسے بتائے بغیر ہی روانہ ہو جائے گا۔ اس کے خاص عمائدین نے، جو کہ بیبرس سے اناد رکھتے تھے، اسے یہ باور کرایا کہ بیبرس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ بیبرس تک بھی ہلاکو خان کی وطن واپسی کی اطلاع پہنچ چکی ہوگی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ آپ سے اس بارے میں اگلا حکم دریافت کرتا، مگر حلب کی ولایت کے حصول کے لیے اس نے خود غرضی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا یہ اقدام بلاد مصر کو بڑے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے استدعا کی سلطان الملک المظفر بیبرس کی اس حرکت پر سختی سے سرزنش کرے اور بیبرس کو بغاوت اور سرکشی کے جرم میں کڑی سزا دی جائے۔ سلطان الملک المظفر پہلے ہی بیبرس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھا۔ وہ اپنے عمائدین خاص کی باتوں سے متفق دکھائی دیا۔ اس نے فوراً قاصد کو بیبرس کے پیچھے روانہ کیا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ بیبرس سے ملاقات کر کے اسے فوراً قاہرہ حاضر ہونے کا حکم دے۔ علاوہ ازیں بیبرس کو آگاہ کیا جائے کہ اسے سالاری کے عہدے سے معزول کیا جا چکا ہے اور سلطان الملک المظفر حالات کے پیش نظر کسی دوسرے امیر کا انتخاب کر کے اسے اس لشکر پر سالار مقرر کرے گا۔ سلطان الملک المظفر کے ذہن میں ایک نئی کہانی کے تانے بانے جنم لے چکے تھے، جن کے تحت وہ بیبرس سمیت ان تمام امراء سے بآسانی پیچھا چھڑا سکتا تھا جو طویل عرصے سے اس کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے تھے۔ ادھر علاؤدین لولو ایک شام اپنی بہن ملکہ بدر منیر کے پاس پہنچا۔ ہلاکو خان کی واپسی کی خبر اس کے لیے بڑی امید افزا ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی دیرینہ خواہش پائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں ملکہ بدر منیر کے کمرے میں پہنچا۔ ملکہ بدر منیر نے خیریت دریافت کی تو اس نے اپنی خواہش اس پر عیاں کر دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ملکہ بدر منیر حیرت سے بولی، تم بخوبی جانتے ہو کہ سلطان بیبرس کو حلب کی ولایت لکھ کر دے چکا ہے، وہ اب تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیے، اس وقت لوہا گرم ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ حلب کی ولایت مجھے منتقل کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو ذرا کھل کر کہو۔ ملکہ بدر منیر چکرا کر بولی، سلطان محترم نے بیبرس کو حلب کی ولایت صرف اسی شرط پر لکھ کر دی تھی کہ اگر وہ تاتاری لشکر کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے گا تو ہی یہ انعام کی صورت میں اسے ملے گی۔ اب جب کہ ہلاکو خان واپس لوٹ چکا ہے اور تاتاری لشکر سے مقابلے کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو ایسے حالات میں حلب کی ولایت کسی دوسرے کو دے دینا کوئی خاص بات نہیں۔ علاؤدین لولو نے وضاحت کی۔ ملکہ بدر منیر کا چہرہ اس کی بات پر کھل اٹھا۔ علاؤدین لولو نے جب اپنی بہن کی کیفیت دیکھی تو اسے یقین ہونے لگا کہ اب حلب کی ولایت اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ سلطان الملک المظفر بھی وہاں پہنچا۔ سلطان الملک المظفر کی صورت دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور تعظیم دی۔ سلطان الملک المظفر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی۔ خیریت ہے؟ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ملکہ بدر منیر اپنائیت سے بولی۔ علاؤدین لولو بھی چونک کر سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بیبرس کے بارے میں پریشانی لاحق ہے۔ وہ مجھے آگاہ کیے بغیر لشکر بلاد فلسطین کی جانب لے گیا ہے۔ سلطان الملک المظفر نے مختصراً کہا۔ یہ سن کر ان دونوں بہن بھائی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علاؤدین بے یقینی کے عالم میں بولا، جب آپ حکم جاری کر چکے تھے کہ اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں، تو پھر اسے اپنے تئیں اتنا بڑا فیصلہ لینے کا اختیار کس نے دیا تھا؟ وہ میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ بہرکیف میں نے اس کے پیچھے قاصد دوڑا دیا ہے، سلطان الملک المظفر نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ تک پہنچنے والی خبر صداقت پر مبنی تھی؟ علاؤدین لولو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ سلطان الملک المظفر اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسی خبر؟ سلطان الملک المظفر نے دریافت کیا۔ جس دن آپ کے پاس ہلاکو خان کی واپسی کی خبر پہنچی تھی، اسی دن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ بیبرس شاہی دربار میں موجود تھا۔
مگر میں نے اسے محض افواہ تعبیر کیا۔ علاؤالدین نے بتایا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بیبرس کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اسی لیے وہ میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گیا؟ سلطان الملک المظفر نے متفکر انداز میں کہا۔ علاؤالدین لولو نے اس پر ساد کیا۔ سلطان الملک المظفر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جس بات کو محض اتفاق سمجھے ہوا تھا وہ اسے باقاعدہ سازش دکھائی دی۔ اس کے خاص عمائدین نے بھی بیبرس کی اس حرکت کو اسی قسم کی سازش سے تعبیر کیا تھا۔ مجھے بیبرس کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت دیکھ کر پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی زیادہ طاقت پا کر ضرور سرکشی اختیار کرے گا۔ سلطان الملک المظفر پریشانی کے عالم میں بولا۔ سلطان محترم، ملکہ بدر منیر لولو بولی، آپ دل چھوٹا نہ کیجئے بلکہ فوراً بیبرس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائیے، ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سلطان الملک المظفر نے مختصراً کہا، اگر سلطان محترم مجھے اس مہم کی ذمہ داری سونپ دیں تو میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا۔ علاؤالدین لولو نے درخواست کی، اگر تم بیبرس کو گرفتار کر کے پابا زنجیر ہمارے سامنے پیش کر دو تو ہم نے جو کچھ اسے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ سلطان الملک المظفر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ علاؤالدین یہ سن کر مسرت سے پھولے نہ سمایا۔ اس کے دل کی مراد اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تعظیم دیتے ہوئے سلطان الملک المظفر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو گرفتار کر کے لائے گا۔ سلطان اس کے حلف پر مطمئن دکھائی دینے لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ حلب کی ولایت بیبرس کی موت کے بدلے میں کوئی زیادہ چیز نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ علاؤالدین لولو اور ملکہ بدر منیر کی گفتگو کچھ دیر پہلے سن چکا تھا۔ 10 رمضان المبارک 658 ہجری کو بیبرس اپنے 1 لاکھ کے قریب اسلامی لشکر کے ساتھ عین جالوت پہنچ کر قطبغہ خان کے مقابل خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے لشکر میں صرف 25,000 مکمل تربیت یافتہ مملوک سپاہی تھے، جبکہ باقی لوگ پوری طرح تربیت یافتہ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی خدمات اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کر رکھی تھی۔ قطبغہ خان کو جب بلاد مصر کے لشکر جرار کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ان کی جرت مندی پر بے حد حیران ہوا۔ اس نے ان کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد نہایت مضحکہ خیز انداز میں اسلامی لشکر کا تمسخر اڑایا۔ تاتاری سپاہی اس قدر پر اعتماد دکھائی دیتے تھے کہ وہ اسلامی لشکر کی جانب دیکھ کر بلند آواز میں قہقہے لگاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ بلاد مصر کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے اپنی انسانی کھیتی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے تاکہ ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر واپس پیش کریں۔ بیبرس نے میدان جنگ کا مکمل جائزہ لیا اور اسے جنگی لحاظ سے اپنے لیے موزوں پایا۔ وہ 2 دفعہ بھیس بدل کر قطبغہ خان کے تاتاری لشکر میں گیا اور وہاں کی کیفیات کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن بیبرس بے خوف طبیعت کا مالک تھا۔ اسے اپنے امور کے سلسلے میں اڑتی ہوئی خبروں پر یقین نہیں تھا۔ تاتاری لشکر کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے اس نے اپنی منصوبہ بندی تشکیل دی۔ وہ وقت ضائع کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ تاتاری انتظامات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر میں پرجوش خطاب کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسلامی لشکر روزے کی حالت میں تھا۔ بیبرس نے اس مقدس مہینے کی مناسبت سے مجاہدین اسلام کے جذبات کو اتنا بھڑکایا کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے دکھائی دیے۔ 14 رمضان کو بیبرس کے پاس الملک المظفر کا حکم پہنچا کہ وہ فوراً قاہرہ واپس پہنچے اور اسے سالاری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ بیبرس کے لیے یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اس نے اپنے مملوک ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے میدان جنگ سے ہٹنے کو بزدلی قرار دیتے ہوئے حکم عدولی پر زور دیا۔ سلطان الملک المظفر کے قاصد کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا، البتہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا گیا۔ اسی رات بیبرس نے اپنے ساتھیوں سے سر جوڑ کر حالات کے پیش نظر فوری فیصلے کیے۔ اس نے تاتاری لشکر کی خامیوں اور کمزوریوں کا نقشہ جب ان کے سامنے کھینچا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بیبرس نے اس نشست میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہونے والی صبح کو مارکے کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ بھرپور انداز میں تاتاری لشکر پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ بیبرس نے مملوک امراء کے ساتھ قلب، میمنہ اور میسرہ کے علمبرداروں کا بھی تعین کر لیا۔ ایک کے بعد دوسرے کا نام مقرر کیا گیا۔ بیبرس نے خود کو ہراول دستے میں رکھا تھا جو کہ تمام حصوں میں ضرورت پڑنے پر بھرپور انداز میں مدد کرتا رہے گا۔ ادھر دوسری جانب گل وقوز اس قید خانے کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا مگر اسے آج تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ آخر شیخ کبیر الدین اس سے کیا چاہتا ہے۔
اگر وہ اسے واقعی اپنی شریک حیات بنانے کا خواہشمند تھا تو وہ کون سی وجہ تھی جو اسے اس قدر تاخیر سے کام لینے پر مجبور کیے ہوئے تھی؟ وہ اس عالیشان قید خانے میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔